بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور یہ دین اسلام ایسے طریقے انسان کو بتلاتا ہے جو اسے کامیابی و کامرانی تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ایسے اخلاق سے انسان کو مزین کرتا ہے کہ اس سے انسان پاکیزہ اور سکون اور اطمینان والی زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ ہم آج نام نہاد روشن خیالی کے ایسے تاریک دور سے گزر رہے ہیں جس میں عمومی طور پر انسان اپنے دینی، روحانی اور لطیف جذبات کو دل کے کسی ویران گوشے میں ڈال کر خواہشات نفسانی کے گھوڑے پر سوار ہو کر آج مادیت پرستی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اس نے لذت اور خواہشات بھری زندگی کو ہی اپنی اصلی زندگی سمجھ لیا اور یہ سمجھتا ہے انسان کہ بس میری خواہشات نفسانی پوری ہو جائے اور جیسے بھی پوری کیوں نہ ہو ہونی چاہیے، بس یہی زندگی ہے۔ چنانچہ خواہشات نفسانی میں ایک خواہش جنسی تسکین ہے اور اس جنسی تسکین کو پانے کے لیے آج کا انسان کچھ اس طرح سرگرداں ہے کہ اس نے شرم اور حیا کی تمام حدود کو پھلانگ دیا ہے۔ وہ صفات عالیہ جو دین اسلام کا محور اور مرکز تھے، وہ صفات عالیہ جو ایک مسلمان کا شیوا ہوا کرتے تھے، آج مسلمان ان سے تہی دامن ہو چکا ہے اور یعنی فحاشی کا ایک طوفان ہے جو اہل کفر سے نکل کر، ان کی عشرت گدوں سے نکل کر آج میرے مسلمان بچوں کے اندر، مسلمان بچیوں کے اندر ترویج پا رہا ہے اور مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ٹی وی، ویڈیوز، کیبل، انٹرنیٹ جیسے شیطانی ذرائع کے ذریعے سے آج امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ چنانچہ بے حیائی، اخلاق باختگی کے وہ مناظر آج دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی سنے تھے اور نہ کبھی دیکھے تھے، بلکہ اس سے پہلے اہل کفر کا خاص وتیرہ جو ہوا کرتا تھا، آج مسلمان انہی طریقوں کو اپنا کر بڑی خوشی کے ساتھ ان کو اپنی زندگی کے اندر رائج کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، فساد قلب و نظر کی فرنگ کی ہے تہذیب، یعنی فرنگیوں کے ہاں، انگریزوں کے ہاں انہوں نے دل اور آنکھوں کو برباد کرنے کا جو وتیرہ اپنایا، یہ ان کی تہذیب ہے۔ فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، کہ جس مسلمان کا دل اسلام کے ساتھ دھڑکتا تھا، اللہ کی محبت کے ساتھ دھڑکتا تھا،
عشق رسول کے ساتھ سجا ہوا ہوتا تھا، جن آنکھوں کے اندر حیا ہوتا تھا، جو آنکھیں عفیف اور پاک دامن ہوا کرتی تھیں، جن کی عزت اور ناموس کے اندر شرم اور حیا بھری ہوئی ہوا کرتی تھی، آج وہ مدنیت کے پیکر عفیف سے خالی ہو چکے ہیں۔ بالخصوص آج ہماری نئی نسل اخلاقی بے راہ روی اور شدید بے عملی کا شکار ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بیہودہ فنکشن اور تہواروں کی کثرت ہو گئی، اور حال اب یہ ہو چکا کہ گھر گھر آج سینما ہال بن چکا ہے۔ گھر گھر سینما ہال بن چکا ہے۔ گویا ایسا دور آ چکا ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے بڑھ کر جہنم میں جانے کو تیار ہے، اور پیسوں سے جہنم خریدی جا رہی ہے۔ دولت بھی ضائع کر رہے، جوانیاں بھی برباد کر رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، جہنم کو خرید رہے ہیں۔ اور کس طرح سے آنکھوں کو بند کر کے کافروں کی پیروی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے یہ خالص مغربی تہذیب کا دن ہے، انہی کا ایجاد کردہ ہے، اور ایک خالص بے حیائی اور بے شرمی کا دن ہے، جو ان ملکوں سے نکل کر آج اسلامی مملکتوں کے اندر داخل ہو کر ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں نے ان کو اپنا لیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج امت مسلمہ کی بیٹی اور بیٹیوں کے اندر یہ کینسر کی طرح سرایت کر رہا ہے۔ جس طرح کینسر اندر اندر سے انسان کو کھا رہا ہوتا ہے نا، تو یہ مغربی تہذیب اور ثقافت ہمارے مسلمان نوجوانوں کو بھی اندر اندر سے اس طرح کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ بظاہر نام کے مسلمان تو رہیں، لیکن ان کی تہذیب، ان کے تہوار، ان کا سب کچھ مغربی تہذیب کے اندر ڈھلا ہوا ہو۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسے مسلمان، اللہ معاف فرمائے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے۔ کسی کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے مسلمان اپنے آپ کو کہہ دیا تو میرے اوپر ہنسیں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن ہی نہیں پائے۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں یہود، وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں یہود، ہم ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ حالت ہماری یہی ہے کہ آج ہم اس حال میں ہو چکے ہیں، اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارا سب کچھ مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ چکا ہے، اور ہم ان کی تہذیب میں ڈھل چکے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے خیالات بھی اپنے نہیں رہے، ہمارے نظریات بھی اپنے نہیں رہے، یہ بھی غیر سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گویا حرام زدگی کا اور بے حیائی کا بھی سال میں ایک دن مقرر کر لیا کہ اس دن جا کر لڑکا لڑکی کو یا لڑکی لڑکے کو پھول پیش کرے، آئی لو یو کہے، برے کلمات کہے جائیں، اور اپنی محبتوں کو، اور وہ محبتیں جو ناجائز محبتیں، شرم اور حیا کے جنازے نکال دیے گئے۔ حالانکہ حیا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کو حیا بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، بے شک تمہارا رب وہ با حیا ہے اور بہت ہی باعزت ہے۔ اللہ خود بھی حیا والے ہیں اور حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا اور امانت ہوگی۔ سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يرفع من هذه الامة الحیاء والامانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے حیا کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج حیا نظر نہیں آ رہی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم قرب قیامت کے دور میں جی رہے ہیں۔ وہ اسلام جس کا مزاج اور مدار ہی حیا پر تھا، آج اس کے ماننے والے حیا سے عاری ہو چکے ہیں۔ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، کوئی امتیازی شان ہوتی ہے، کوئی ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ فرمایا وخلق الاسلام الحیاء، اور دین اسلام کا بنیادی وصف، نمایاں وصف، بہترین وصف وہ حیا ہے۔ کہ اسلام جس کا مزاج ہی حیا تھا، جس کا مدار ہی حیا پر تھا، آج اسلام کے نام لیوا انہی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی چیز آج ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان مقرونان، کہ حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر کیا ہوگی؟ حیا بھی ہوگی، اور جس کے اندر حیا نہیں گویا اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا لا یفترقان الا جمیعا، یہ دونوں نہ جدا ہو سکتے ہیں، یا تو دونوں اکٹھے ہوں گے، نہیں تو دونوں ہی چلے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بے حیائی کا آج دورہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے سینے گویا ایسے لگتا ہے ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان یہ دن بڑے اہتمام کے ساتھ منانے کی آج کوشش کرتے ہیں، باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں اعلان کیا جاتا ہے تہوار منانے کا، اور تقریبات ٹی ویوں کے اوپر شوز کے ذریعے سے، ہوٹلوں کے اندر، تفریحات کے مقامات پر ایسی تقریبات کو منعقد کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کے اندر بے حیائی کے اثرات مزید بڑھ جائیں۔ اور ہمارا میڈیا تو ویسے ہی اللہ معاف فرمائے اس کا کام ہی بے حیائی کو پھیلانا ہے۔ عیاشی، شہوت پرستی آج نوجوانوں کے سر پر ایسے سوار ہو چکی ہے، کیا بچے اور کیا جوان سب ہی اس سمندر کے اندر غرق اور مستغرق نظر آتے ہیں۔ ارے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کو ہم نے اپنا نبی مانا ہے، ذرا اس کا تو حیا دیکھیے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہت ہی زیادہ حیا تھا۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک کنواری عورت، کنواری بچی جو گھر کے اندر بیٹھی ہو، فرمایا اس سے بھی زیادہ حیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے
وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس حیاء، کہ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے. لا يثبت بصره فی وجہ احد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مستقل نظر جما کر نہیں دیکھتے تھے. اس قدر حیا تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور جن کا آج نام لیتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم عمومی طور پر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسی با حیا خاتون تھیں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو رخصتی کے وقت میں بھی حاضر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ. حضرت علی بھی تشریف لے آئے. آپ نے اندر سے اپنی بیٹی کو آواز دی، فاطمہ تم بھی باہر آؤ. حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں تو میں نے دیکھا کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے کپ کپا رہی تھیں. اس قدر ان کے اندر حیا تھا. بلانے والے باپ ہیں، سامنے عورتیں موجود ہیں، اور بلایا بھی جا رہا ہے نکاح ہونے کے بعد رخصتی کے لیے. ابھی یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جیسے صرف منگنی ہوئی ہوتی ہے، تعلقات پہلے ہی بن جاتے ہیں. اور آج ایک منحوس لفظ ہمارے ہاں ڈیٹ کا، جی ڈیٹ پہ گئے ہوئے ہیں، سیر کرانے گیا ہوا ہے اس کا شوہر، ہونے والا شوہر اسے شاپنگ کرانے کے لیے گیا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ تہذیب اور یہ معاشرت ہمارے اندر آ رہی ہے. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اور پھر زنا جیسے واقعات اور قتل جیسے واقعات کا رونما ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمارے قریب جولہا کا واقعہ ہے کہ لڑکے نے اپنی ہونے والی بیگم کو قتل کر دیا، ہونے والی بیگم کا، اور قتل ہوا رات کے 12 بجے. کافی تفتیش کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ قاتل اس کا ہونے والا شوہر تھا. یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی. گھر والوں نے بیٹی کو اس لیے رخصت کیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جو سامان فیصل آباد سے خرید کر لے آنا چاہتی ہو لے آؤ. اب منگنی ہوئی. اب مجھے بتائیے یہ کہاں کی شرافت ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ منگنی تو ایک وعدہ تھا کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دیں گے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں نکاح ہی نہ ہو. اور پھر ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے. جب غیر محرم کے ساتھ ایک انسان خلوت میں نہیں بیٹھ سکتا تو جو ہونے والی بیوی ہے، جو ابھی بیوی بنی نہیں، تو شیطان تو وہاں اور زیادہ پھسلے گا. کوئی بات نہیں ہو، یہ تمہاری بیوی تو بننے والی ہے، جیسے چاہو اسے استعمال کرو. وہ پھر راستے میں آتے ہوئے اسے پتہ نہیں کس بات پر غصہ آیا، اور اس نے وہیں پر ہی اس کو قتل کیا، اور خود بھی اپنے آپ کو تھوڑی سی گولی ماری اور جا کر لوگوں کو بتایا کہ وہ راستے میں چور پڑ گئے تھے، انہوں نے تو میری بیوی کو قتل کر دیا ہے. یہ ابھی چند دن پہلے جو اخبارات میں سوشل میڈیا پر واقعہ انتہائی بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا کہ ایک کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی بچی کو ایک نوجوان اٹھا کر لے جاتا ہے اور اس کو قتل کر کے ایک جگہ پہ پھینک کے چلا جاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ایک ہی کالج میں پڑھنے کی وجہ سے آپس میں تعلقات ہوئے، اور گھر والوں سے کہ یہ ہم ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، ڈیٹ پہ جا کے زنا کیا، بدکاری کی، وہ بیچاری حاملہ ہو گئی. اب جب راز کھلنے والا تھا تو اس ظالم نے اس بچی کا قتل کر دیا.
خدا را اپنی بچیوں کے پرورش محبت سے ضرور کریں، لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نگاہ شیر والی رکھا کریں۔ بچوں کو محبت ضرور دیں، لیکن ان کی ایسی تربیت نہ کریں کہ کل کو آپ کے سر سے پگڑی اتر کر آپ کے پاؤں کے نیچے آ پڑے۔ جو معاشرے میں آپ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، کل آپ لوگوں کے سامنے نظریں بھی اٹھانے کے قابل نہ ہوں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را جس فاطمہ کا نام تم لیتے ہو اس کا تو حیا دیکھو کہ موت کے وقت بھی وصیت کر کے جا رہی ہیں اسی حضرت اسماء بنت امیس کو کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نگاہ میری میت کے اوپر بھی نہ پڑ سکے۔ ہاں، آج جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ان کے اندر تو ایسی عفت، ایسی پاک دامنی اور ایسی حیا ہے، اور آج سچی بات تو یہی ہے کہ آج ہم ان کے نام پہ دھبے لگا رہے ہیں۔ اور قرآن عظیم الشان میں دیکھیے، قرآن نے عورت کی آواز کو پردہ کہا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ ہاں، اور میں عورت سے کہا تم اپنے پاؤں کو بھی زمین پر زور سے نہ مارو، پاؤں کو زور سے زمین پر نہ مارو۔ کیا فرمایا؟ پاؤں کو بھی زمین پر زور سے نہ مارو، کہ کہیں تمہارا ایسا نہ ہو کہ اس پاؤں کے اندر پہنے ہوئے زیور یا کی آواز غیر محرم تک پہنچ جائے اور اس کے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو، اس گناہ کا وبال بھی تمہارے سر پڑے گا۔ آج جس شریعت نے عورت کو اتنا مستور رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، آج وہ عورت بے حیا اور بے شرمی کی حدوں کو پھلانگ کر اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، کل اگر میری بچی کے سر سے دوپٹہ سرکتا تھا، باپ فوراً کہتا تھا بیٹا سر سے تمہارا دوپٹہ اترا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آج میری انہی ماؤں اور بیٹیوں کے سروں سے کیا گلوں سے بھی دوپٹے اتر گئے ہیں۔ جس بے حیائی کا تصور پہلے نہیں تھا، آج ان لباسوں کے ذریعے سے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے اس بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس عاجز کی اس اتوار کو مجلس ذکر تھی، بعد میں مجھے ایک بابا جی کہنے لگے کہ قاری صاحب بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، سچی بات یہی ہے کہ آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو سر سے دوپٹہ تو پہلے ہی نہیں، اور پھر لباس بھی ایسا پہنا ہوتا ہے کہ اس کے سارے عضو لباس کے اندر سے ہی وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ عاصیات کاریات، وہ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ قریب میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہنے ہوئے لیکن ننگے بدن ہوں گی۔ ایک جہاد کے موقع پر ایک صحابی فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا شہید ہو گیا۔ غالباً یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں مشرکین نے غصے کی وجہ سے مسلمانوں کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ موسلے کیے گئے، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، ہاتھوں کے جوڑ کاٹے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں تھا، اور بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے جسموں کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا تھا۔ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا کیسا ہے؟
اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی. صحابہ فرماتے ہمارے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اسے کیسے بتلائیں کہ تمہارا بیٹا میدان جنگ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. ایک ماں ہے نا، ماں کے اندر کے جذبات اور احساسات کو ہم کیا سمجھیں. بہرحال کسی نے اشارہ کیا اور کہا کہ اماں جی وہ آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، شہید ہو گیا ہے، وہ ہے آپ کا بچہ. تو ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ گئیں، اپنے بچے کے ٹکڑوں کو ایک چادر کے اندر سمیٹا اور ڈالا. کوئی ایسے الفاظ نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو بے پردگی والی ہو. راوی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی زبان سے نکلا، ام خلاد تمہارے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر بھی تم پردے کے اندر آئی ہو. کہنے لگی مجھ سے میرا بیٹا تو شہید ہوا ہے، حیا تو مجھ سے نہیں چھینی گئی. مجھ سے میرا بیٹا کھویا گیا ہے، حیا تو نہیں مجھ سے کھو گئی ہے. امت مسلمہ کی ماؤں اور بیٹیوں، کاش کہ آج تم بھی ان صحابیہ سے ہی سبق حاصل کر لیتی. ہم کیا کرتے ہیں، نہ شادی بیاہوں کے موقعوں پر اس چیز کا احساس ہوتا ہے اور نہ دوسرے مواقع کے اوپر اس بات کا احساس کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ بے حیائی اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فتح الکبیر میں یہ روایت ہے، لو کان الفحش خلقا لکان شر خلق اللہ، کہ اگر اللہ رب العزت فحاشی اور عریانی کو کسی مخلوق کی صورت میں پیدا کرتے، یعنی اگر اس کو کوئی شکل دی جاتی، اس کی کوئی صورت بنا کر کوئی مخلوق پیدا کی جاتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہوتی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت حرام علی الفاحش، کہ فحاشی اور عریانی کرنے والے، بے حیائی کرنے والوں پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے. حضرت شعیب بن ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بے حیائی کی باتوں سے لذت حاصل کرے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے پیپ اور خون اللہ جاری فرمائیں گے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ان کے شرمگاہوں سے اور ان کے منہوں سے اتنی بدبو ہوگی کہ ساتھ والے جہنمی اس سے تنگ آ کر اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما دیجئے کہ اس کی وجہ سے ہم بھی تنگ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم بن صابرہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں یؤتا بالفاحش المتفحش یوم القیامت فی صورت کلب، فرمایا کہ قیامت کے دن فحاشی اور بے حیائی کرنے والے اللہ کے ہاں کتوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے، ان کی صورتیں کتے جیسی ہوں گی، اللہ محفوظ فرمائے. تو کس قدر آج بے حیائی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے اور آج ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. آج کے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عشق و محبت کے خبط میں مبتلا ہو کر بعض ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جن کو سن کر بڑوں اور با حیا آدمی شرم ہو جاتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. ایسے جملے بولے جاتے ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں بے حیائی والی، عریانی والی اور فحاشی والی. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہرگز نہیں ہے. بھلے زمانے میں جو بھلے اور سادے لوگ ہوا کرتے تھے، آپ بزرگ تشریف فرما ہیں، ساجد سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ جب کسی لڑکے کی کہیں پر بات ہو جاتی تھی، منگنی ہو جاتی تھی، تو لڑکا اس محلے میں، اس گلی میں جانا ہی پسند نہیں کرتا تھا کہ وہاں میری منگیتر رہتی ہے، میرے سسرال رہتے ہیں.
ابھی بات طے ہوئی ہے، میرے لیے وہاں جانا پسندیدہ نہیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہاں اس کی بات ہو گئی اس لیے چکر لگاتا پھرتا ہے۔ اس قدر حیا ہوا کرتے تھے، ان علاقوں کے اندر ہی نہیں جاتے تھے۔ اور آج سے اگر آپ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ چیزیں، یہ اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کیا پہلے 12 فروری اور 14 فروری نہیں آیا کرتے تھے؟ کیا پہلے یہ موسم نہیں آیا کرتا تھا، موسم بہار؟ کیا پہلے پھول اللہ تعالیٰ نہیں اگاتا تھا؟ اب کوئی نئی ہی رسم چل پڑی ہے، نئی ہی خرافات نکل آئی ہیں، نئی ہی بدعات اور نئی ہی ایسی چیزیں نکل آئی ہیں جس سے آہستہ 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 دین اسلام کو گھن لگا کر مسلمانوں کے بچوں اور نوجوانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ لکڑی کو گھن لگتی ہے نا، تو اوپر سے تو لکڑی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے اس کو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ آٹا بنا کے نکال رہی ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ آج کے میرے ان نوجوان بچوں کو بھی وہ گھن لگ چکی ہے۔ کفار کی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اور ان کے میڈیا کو دیکھ دیکھ کر ہماری نوجوان نسل گلیمر اور رومانس کی ایسی دنیا میں گھر گئی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو ہی بھول چکی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس کا نوجوان کبھی اللہ کے ذکر سے آشنا ہوا کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہوتی تھی، اس کی آنکھیں اللہ رب العزت کے سامنے رونے کی وجہ سے سرخ ہوا کرتی تھیں، جن کی پیشانیاں ولایت کے نور سے چمکا کرتی تھیں، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے آشنا ہوا کرتی تھی، جن کے کان قرآن کی تلاوت سننے کے آشنا ہوا کرتے تھے، ان کے خوگر ہوا کرتے تھے، آج ناچنے والیاں اور گانے والیاں ان رقاصاؤں اور دھن کے اوپر ناچنے کے عادی ہم بن چکے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ شاعر کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی تھا تو جو آسمان پہ چمکا کرتا تھا، کبھی تھا جس سے تے لوگ تجھے دیکھ کر رہنمائی اور آشنائی حاصل کیا کرتے تھے، آج دیکھ کر تجھے اپنے ہی سروں کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ ہم نے بہت نام سنا محمد بن قاسم کا کہ جو راجہ داہر کے مقابلے میں چلا تھا، وہ کوئی بڑا یا کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا کہ جس کی شہوانی اور نفسانی خواہشات ختم ہو چکی تھی، نہیں، ایک نوجوان تھا، اور مورخین میں اختلاف ہے، بعض مورخین فرماتے ہیں کہ اس کی عمر 14 سال، بعض نے 18 سال، بعض نے 21 سال کا نوجوان لکھا ہے۔ عراق سے چلتا ہے، سینکڑوں میل کا سفر کرنے کے بعد سندھ کے مقام پر راجہ داہر کو شکست دیتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کی عفت، پاک دامنی اور جس کی شکل اور صورت کو دیکھ کر کئی لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کیا تھا یہ؟ وہ بھی تو ایک نوجوان ہی تھا نا، وہ بھی تو ایک کلمہ گو مسلمان ہی تھا، اس کے اندر بھی خواہشات نفسانی تھیں، اس کے اندر بھی وہ جذبات تھے، اس کے ساتھ بھی وہ شیطان تھا جو ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن نہیں، اس دل کے اندر بھرا ہوا تھا تو عشق رسول بھرا ہوا تھا، بھری ہوئی تو اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، پیشانی تھی تو صرف خدا کے سامنے جھکنے والی تھی، نہ کہ مغربی معبودوں کو خدا بنا کر ان کی تہذیب کو اپنانے والی تھی۔ آج ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا معبود بنا لیا، جو وہ قدم اٹھائیں گے ہم بھی وہ قدم اٹھائیں گے، جو وہ پہنیں گے ہم بھی وہ پہنیں گے، جو وہ اتاریں گے ہم بھی اتار دیں گے، جو وہ کھائیں گے ہم بھی وہ کھائیں گے، اور جس کی وجہ سے آج جہاں اور بہت ساری برائیاں ہمارے اندر عود کر کے آئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، ان میں سب سے زیادہ نقصان امت مسلمہ کے اس نوجوانوں کو حیا کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے۔
اور یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو بے حیائی کا سیلاب آج ہمارے اندر آیا ہے، یہ ان مغربی تہذیب کے ویڈیو، فلمیں اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ہی آیا ہے۔ اور کس سے آیا ہے؟ کوئی ہم میں سے سارے آدمی امریکہ تھوڑی گئے ہیں، کوئی آج ہم میں سے سارے آدمی یورپ کے سیر و تفریح کر کے تھوڑی آئے ہیں۔ انہی ٹی ویوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کیبلوں کے ذریعے سے دیکھ دیکھ کر میری مائیں بھی یہ چاہتی ہیں میری بچی کا لباس ایسا ہو، باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی لباس اسی طرح کا پہنے، ماں باپ گھر والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہی چیزیں آئیں جو ان معاشرے کے اندر ان کے اندر پائی جاتی ہیں، میرے بچوں کے اندر بھی وہی چیزیں پائی جانی چاہیے۔ خدا را غور کیجئے، فکر کیجئے، احساس کیجئے۔ میں یہ کل ایک ساتھی نے، ان سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس موضوع پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے انہوں نے سوڈان کی ایک تصویر بھیجی جو آج سے کم و بیش بہت سال پہلے کی تھی، غالباً انہوں نے 30-35 سال یا 50 سال لکھا ہوا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کے اندر دکھایا گیا کہ 3 عورتیں جا رہی ہیں اور 3 عورتوں کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی عمر بمشکل کوئی 7 یا 8 سال ہوگی۔ اب ان عورتوں نے اپنا جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس مکمل، یعنی وہ پردے کے اندر ہیں، شرعی اور اسلامی لباس ہے، لیکن ان کے ساتھ آنے والی بچی کا جو لباس ہے وہ بے حیائی والا لباس ہے۔ تو فرمانے لگے کہ آج سے 50-60 سال کا جو معاشرہ تھا وہ اس قدر اسلامی تھا، ان کے بڑوں نے سمجھا کہ ہماری نوجوان نسل چاہے جیسا لباس پہن لے، چاہے جو کھا لے، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جو تہذیب اپنا لے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑے ہو کر بھی ہماری طرح بن جائیں گے۔ لیکن وہ خیال نہ کر سکے کہ جن بچوں کو آج ہم نے آوارہ چھوڑا ہے کل کو یہ بے حیائی کا اڈا بن چکا ہوگا۔ اور حقیقت بات یہی ہے۔ ہمارے صبح بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ لاہور میں ہمارے ایک حضرت جی کے خلیفہ ہیں مولانا ابراہیم نقشبندی صاحب، یہ ماشاءاللہ بہت اسلامک انسٹیٹیوٹ بھی چلاتے ہیں اور کافی ماہر ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر آپ اپنے تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ جو لباس ہمارا اس سے پہلے 20 سال پہلے تھا اور جو لباس اس وقت ہے 20 سال کے بعد دیکھیے گا کہ اس کے اندر کتنی ساری تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی اور آہستہ آہستہ کر کے ہمارے اندر سے حیا اور پاکیزگی کو اور عفت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ خدا را اپنی اولادوں کی تربیت اچھی نہج پر کیجئے، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ویلنٹائن ڈے سے اپنی ہی بھی حفاظت کیجئے اور اپنے نوجوان بچوں کو بھی سمجھائیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔